انہوں نے حسینہ واجد کو بچا لیا. لیکن آپ کو یہ جو بنگلہ دیش میں آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی سبق ہے؟ دیکھیں، میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا کہ اس میں کوئی ہم سمجھیں کہ یہاں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی چنگاری جو ہے وہ بڑھ کر الاؤ کی شکل اختیار کر سکتی ہے. تو لیکس کریڈیبلٹی اینڈ لیجیٹمیسی. تو سبق کیا سکھانا چاہیں گے آپ آج؟ سبق سے سیکھنا چاہیے جو میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ، سب کو ساتھ لے کے چلیں اور تکبر سے یہ نہ سمجھیں کہ طاقت کے ذریعے ہم عوامی قوت کو کچل دیں گے اور کچل دینے میں کامیاب ہوں گے. یہ کہیں نہیں ہوا، یہ ادھر بھی نہیں ہوگا. اور لسن ٹو دا وائسز. ہم سمجھتے ہیں کہ پاپولر پلس سے کتنی ایکسپیرینس پولیٹیشین تھی حسینہ واجد، شی واز ٹوٹلی آؤٹ آف ٹچ. یہ تو لگتا تھا میری انٹرنیٹ کی طرح بیٹھی ہے جسے فرینچ ریولوشن حال نظر آ رہی ہے وہ یقیناً تسلی بخش نہیں ہے. وہ پارا چنار ہو، وہ بلوچستان کے بڑے علاقے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں، وہ پنجاب ہو. آج سوابی میں ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے، بنو میں جو اچانک ہوا آنن فانن. تو ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان حالات کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اور بالکل سری لنکا یا بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینی. جو سیاسی عمل کی بات اب وہاں ہو رہی ہے، سیاسی راستے کی بات اب ہو رہی ہے، وہ سیاسی راستہ ہمیں پہلے اپنا لینا چاہیے. ہماری معیشت کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ہمارے سیاسی عمل کے لیے، ریاست کے استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بات چیت کا راستہ اپنائیں اور یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. دوستو جے ہند. اب تک آپ نے دیکھ لے ہوگا کہ کس قدر بنگلہ دیش میں وائلنس اور خون خرابہ چل رہا ہے. یہ سب ہوا پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک کرائسس کے کارن. اس کی شروعات ہوتی ہے بنگلہ دیشی چھاتروں کے پروٹیسٹ سے. بنگلہ دیشی چھاتروں کے پروٹیسٹ کو شیخ حسینہ سرکار نے دبانے کی کوشش کی، لیکن بنگلہ دیشی عوام نے چھاتروں کو سمرتھن دیتے ہوئے شیخ حسینہ سرکار کے خلاف جنگ چھیڑ دی. چھاتروں کا پروٹیسٹ اتنا وکرال روپ دھارن کر گیا کہ وہ انت میں عوام کا بھی پروٹیسٹ بن گیا اور دنگا فساد، خون خرابہ ہونے لگا. لوگوں نے شیخ حسینہ کے پی ایم ہاؤس پر بھی حملہ کیا اور لوٹ مار کی. اس کی پورو جانکاری ہونے کے کارن شیخ حسینہ بچ کر بھارت چلی گئی. شیخ حسینہ کے بھارت جانے کے بعد پورے بنگلہ دیش کو آرمی نے ٹیک اوور کیا. ایسے ہی سملر حالات پاکستان میں بھی ہے. پاکستان کے کئی سارے دیکھا جائے تو لگ بھگ سبھی صوبوں میں خون خرابہ اور دنگا فساد چل رہا ہے. جیسا کہ بنو ہو گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، پنجاب ہو گیا. بات کی جائے بلوچستان کی تو بلوچ لوگوں پر پاکستانی آرمی ظلم کر رہی ہے. اس کے وروධ میں مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی بلوچستان میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب میں مہنگے بجلی بلوں کے کارن پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور باقی بھی صوبوں میں بھی انیہ کارنوں کے کارن پروٹیسٹ چل رہے ہیں. ان سب پرستتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانیوں کے وشیشجوں کو یہ بات ستا رہی ہے کہ کہیں بنگلہ دیش جیسے حالات پاکستان میں بھی نہ ہو جائے. سمے رہتے ان سب پرابلمس کو اور جنتا کی بات کو نہیں سنا گیا تو بنگلہ دیش کو پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے دیر نہیں ہوگی. چلیے اس کے آگے دیکھتے ہیں پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں. حسینہ واجد صاحبہ کے بیٹے نے کہا کہ بنگلہ دیش ول بی دا نیکسٹ پاکستان. جی اس نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا ہاں یار بالکل ٹھیک کہا اس نے. آپ اس کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بنگلہ دیش کا حال بھی جو ہے نا وہ پاکستان جیسا ہی ہوگا. آج اس کے 28 ارب کے ریزروز ہیں اور پاکستان کے جو ہیں وہ 6-7 یا تو وہ بھی جس طرح ہم نے کیے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس کس کا پیسہ جو پڑا ہوا ہے. ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں. اچھا تو ہم مقابلہ اپنی پبلک کو تو یہی بتاتے ہیں. سر پبلک کو آپ جو مرضی بتاتے رہے. 60 روپے یونٹ آپ بجلی کا یونٹ دے گے تو آپ ان کا اس پرکار کی ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے انڈو ٹائمز کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.